کہ میں نے جو چیز ایک نئی سمجھائی ہے وہ یہ کہ دوا فروشی لفظ استعمال کرنا درست نہیں کسی کے لیے کہ فلاں بندہ دوا فروش ہے. یہ لفظ تانے طور پر کسی کو کہنا اچھا نہیں ہے. ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو دوا ساز ادارے ہیں یا چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں یا کوئی طبیب ہے، اس کے لیے ایک پیمانہ ہم مقرر کریں کہ وہ ہر دوائی کو اس کا وہ اظہار کرے، اس کو وہ سمجھے کہ یہ دوا محرک ہے، یہ دوا شدید ہے، یہ دوا ملین ہے، یہ دوا موصل ہے، یہ دوا اکسیر ہے، یہ دوائی مکمل ہے. یہ کون سے درجے پہ آتی ہے؟ یعنی ہر دوائی کا سمجھنا یہ ضروری ہے تاکہ اس مرض کے درجے کے مطابق اس کو استعمال کرایا جا سکے. اگر کسی دوائی کا مزاج اور درجہ اگر علم نہیں ہے، بنانے والے نے نہیں اس کا وہ تقاضا پورا کیا یا سمجھنے والے کو یہ تقاضا پورا کرنے میں وہ ناکام ہے، تو وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ دوائی میرے حساب سے وہ ایک عطائیانہ طریقہ علاج ہوگا، وہ قانونی نہیں ہوگا، اصولی نہیں ہوگا. والی بات اٹکل کچھ ہوئی. دوائی آپ بنائیں یا میں بناؤں، حضرت صاحب ملتانی رحمۃ اللہ نے قطعہ نہیں لگائی. آپ نے فرمایا کہ دوائی جو میں دے کے جا رہا ہوں یہ میری اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق مکمل ہے، اور کوئی آدمی اور دوائی بنانا چاہے تو وہ ان بات کا ضرور خیال کرے گا کہ اس کا مزاج اور اس کا درجہ کیا ہے. میں اب آپ کو دریافت میدہ یہ فارماکوپیا کی دوائی نہیں ہے. النساء یہ فارماکوپیا کی دوائی نہیں ہے. شدید 5 جدید یہ فارماکوپیا کی دوائی نہیں ہے. اکسیر بادیاں یہ فارماکوپیا کی دوائی نہیں ہے. دریافت گردہ یہ فارماکوپیا کی دوائی نہیں ہے. لیکن جو طبیب سمجھتا ہے کہ اس کا درجہ یہ بنتا ہے وہ استعمال کرے، اور اگر اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کے اندر کون سی دوائیاں ہیں اور اس کا مزاج کیا بنتا ہے، تو وہ پھر صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بنی بنائیے جو 6 دوائیاں ہیں، 6 درجے ہیں، ان کا وہ استعمال کرے. وہ غلط کام کوئی نہ کرے. فائدے کے بجائے نقصان ہے. سوال مکمل ہو گیا کہ آپ نے اور کریں اور بات کریں تاکہ آج جی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ قانون طب کے مطابق ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے.